अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपको बताते चलें कि सेनेट का इजलास जो 9 बजे का टाइम दिया गया था, फिर उसका टाइम तब्दील करके 12 बजे का दिया गया, फिर उसके बाद 2 बजे का दिया गया, वो अब शाम में बुलाया जाएगा। ये इस तरह से गवर्नमेंट क्यों कर रही है? इसकी वजह यह है कि हुकूमत के पास अभी तक अक्सरियत नहीं है। वो अपनी मुकम्मल कोशिशों में मसरूफ़ है, पकड़ धकड़ की कोशिश जारी है, लोगों को लालच दिया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, मगर इसके बावजूद लगता यही है कि उनके पास इस वक्त तक अक्सरियत नहीं है, जिसकी वजह से इजलास को बार बार मुलतवी किया जा रहा है। दूसरी जो अहम तरीन बात है वो ये है कि इस आइनी तरमीम की असल चाबी जो है, असल जो कुंजी है, जो असल चीज़ है, वो इमरान खान के पास है। जब तक इमरान खान साहब इस आइनी तरमीम पर राज़ी नहीं होंगे किसी भी तरह से, उस वक्त तक लगता यही है कि ये नामुमकिन है। बहरहाल पाकिस्तान में कुछ भी नामुमकिन तो नहीं होता, लेकिन जो आसार हैं वो यही है। अब हुकूमत और पीपल्स पार्टी मिलकर कोशिशों में लगी हुई हैं, और एक वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है काफ़ी दिनों से कि ब्रूट मेजॉरिटी, यानी ये ब्रूटल से है। ब्रूटल यानी वहशियाना या ज़ालिमाना अक्सरियत। तो उसके लिए ये कहते हैं कि किसी भी तरह से अक्सरियत हासिल की जाए, चाहे वो जुल्म से की जाए, वहशत फैला कर की जाए। इस पर मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने बहुत अच्छा ट्वीट किया। वो कहती हैं कि ब्रूट मेजॉरिटी कुछ इस तरह नज़र आती है: पार्लियामेंटेरियंस का अगवा, इनके अहल खाना का अगवा, इनके वोट ख़रीदना, पार्लियामेंटेरियंस को ब्लैकमेल और धमकियां देना, कारोबार तबाह करना, उनकी जायदादें ज़ब्त करना या तबाह करना, और पीपल्स पार्टी इसे जमहूरियत का नाम देती है। बिल्कुल इसी तरह से किया जा रहा है अरसा दराज से। और अब अख्तर मैंगल साहब, जो बीएनपी मैंगल के सरबराह हैं, वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए हैं क्योंकि उनके 2 सेनेटर्स को अगवा किया गया है। और उन्होंने कहा है, उन्होंने आते ही मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, और वहाँ पर बिलावल जरदारी भी मौजूद थे, उनसे भी बातचीत हुई है। उसके बाद जो ख़तरनाक किस्म की मीडिया टॉक की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अख्तर मैंगल साहब ने, वो बहुत ख़तरनाक है। वो हमारे मुल्क के लिए किसी तौर मौजू नहीं है, और मुल्क के इन जो लोग इक़्तिदार में हैं, इन्हें चाहिए कि मुल्क को उस नहज तक ना पहुँचाएँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि हमारे 2 सेनेटर्स को अगवा किया गया है। एक कासिम रूंजो साहब हैं और एक नसीमा एहसान की बात वो कर रहे हैं। ये दोनों उनके सेनेटर्स हैं, और सेनेटर नसीमा एहसान के बेटे को अगवा किया गया, और उस बुनियाद पर उनसे वोट लेने की कोशिश की जा रही है। और जो कासिम साहब हैं, उन्हें भी बेटे समेत वो डायलिसिस के लिए जा रहे थे, तो वो लापता हो गए हैं। अख्तर मैंगल साहब का कहना ये था कि इस तरह से आप आइनी तरामीम करेंगे। उनका कहना था कि आपसे तो अच्छे वो डिक्टेटर थे। उन्होंने अयूब खान का, ज़ियाउल हक का और मुशर्रफ का ज़िक्र किया। उनका कहना था कि उन्होंने भी जो रेफरेंडम करवाए, उसमें उन्होंने हाँ और ना का ऑप्शन रखा था, लेकिन आपने तो ना का कोई ऑप्शन ही नहीं रखा। आप तो ज़बरदस्ती हाँ करवाना चाह रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि इन आइनी तरामीम के ज़रिए जो आप लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, जो आपने चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया है, जो आपने औरतों को अगवा किया, बच्चों को अगवा किया, बीवियों को लोगों की अगवा किया, खुद सेनेटर्स को अगवा किया, इसकी मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती। उनका कहना था कि बिलावल ने मुझसे वोट मांगे तो मैंने उनसे साफ कहा कि पहले आप हमारे 2 सेनेटर्स जो अगवा किए हैं उन्हें बाजियाब करवाएं, उन्हें हमारे पास भेजें, वो हमारे पास होंगे, उसके बाद हम बैठ कर बात करेंगे। और उनका कहना यह था कि हम बैठेंगे भी, पीटीआई
اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ساتھ، اور جو ان کے ساتھ دو تین دوسری جماعتیں ہیں، ہم چونکہ اپوزیشن الائنس میں ہیں تو ہم ان سب کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کریں گے، اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے، پہلے آپ ہمارے لوگوں کو بازیاب کروائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ایسی خطرناک، گھناؤنی اور گھٹیا آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر ان آئینی ترامیم کے ذریعے سے ہمیں جنت کا راستہ بھی دکھایا گیا تو ہمیں وہ بھی قبول نہیں ہے، یعنی وہ اس حد تک ان آئینی ترامیم کے خلاف دکھائی دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں۔ اور اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں وہ یہ ہے کہ ابھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ بلوچستان میں حالات کافی تشویشناک ہونے جا رہے ہیں اور کافی جگہوں پر روڈز کو بلاک کیا گیا ہے، یعنی بی این پی مینگل نے احتجاج کی کال دے دی ہے اور احتجاج کے سلسلے میں بلوچستان کو بند کیا جا رہا ہے۔ مگر دوسری طرف آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کے جن سینیٹرز کو یا جن ارکان اسمبلی کو اغوا کیا گیا ہے یا انہیں لالچ دے کر ووٹ ان سے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تحریک انصاف وہاں سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی بالکل نہ یہ کچھ بولتے ہیں نہ یہ کچھ سنتے ہیں، بالکل خاموشی سے ہیں۔ جو کچھ کیے جا رہے ہیں ان کے ارکان کے ساتھ، یہ جو باہر موجود لیڈرشپ ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کل اطلاعات تھیں کہ دو تحریک انصاف کے اغوا کیے گئے سینیٹرز کو بلیک شیشوں والی گاڑی میں سینٹ لایا گیا، مگر چونکہ کارروائی نہیں ہوئی تو پھر انہیں واپس لے جایا گیا، یعنی ان کو اس طرح سے آزادی سے لے جایا جا رہا ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں محسوس ہو رہا۔ دوسری طرف جو مولانا فضل الرحمان کے ایک سینیٹر تھے عبدالشکور، انہیں اطلاعات ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا گیا ہے، وہ بازیاب ہو گئے ہیں۔ ان کی بازیابی کا مقصد کیا ہے اور وہ کیوں بازیاب ہوئے ہیں؟ کیونکہ کل مولانا نے حکومت کو واشگاف الفاظ میں، واضح الفاظ میں دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ اگر آپ نے بدماشی کی تو ہم بھی بدماشی کا جواب بدماشی سے دیں گے، اور انہوں نے ایک دن کا الٹیمیٹم دیا تھا اور اس ایک دن کے اندر اندر ان کے سینیٹر کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، انہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر اسی طرح کا تحریک انصاف بھی اپنا رد عمل دکھاتی تو شاید ان کے سینیٹرز کو بھی چھوڑ دیا جاتا۔ بہرحال اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان سے ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے تحریک انصاف کے وفد نے ملاقات کی جس میں 5 لوگ شامل تھے، ان میں بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر، اور اس کے علاوہ 2 لوگ اور بھی تھے، ایک جو ہے حامد رضا صاحب تھے۔ ان لوگوں نے ملاقات کی ہے اور اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے بعد رکھیں گے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان سے متعلق کیس کا حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا ہے اور اس سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے تحریک انصاف کے لیے کہ لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان سے متعلق کیس کا حتمی فیصلہ نہ کرے۔ دوسری آپ کے سامنے خبر رکھتے ہیں، وہ نہایت افسوسناک ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے دونوں ججز ایک ہی دن چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ آج عمران خان صاحب کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی ضمانت کا کیس سماعت کے لیے منظور ہوا تھا، آج ان کی ضمانت پر سماعت ہونی تھی، مگر ایک جج صاحب نہ آتے
تو لنک جج ہوتا ہے یا وہ ضمانت دوسرے جج کے پاس سماعت کے لیے پیش کی جاتی ہے، مگر یہاں پر لگتا ہے کہ پلاننگ کے ساتھ دونوں نے ہی ایک ہی دن چھٹی کر لی کہ تاکہ آج بھی ان کی دونوں بہنیں جیل ہی میں رہیں اور ان کی ضمانت پر کوئی سماعت نہ ہو سکے اور کارروائی بغیر کسی سماعت کے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں، عدالتیں ظلم کر رہی ہیں۔ عدالتوں کا کام یہ نہیں ہے، عدالتوں کا کام ہے انصاف کرنا، تو سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھنا۔ پاکستان میں ایک ہی قانون ہے جس میں امیر، غریب، اپوزیشن، حکمران سب شامل ہوتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے تو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ضمانت کے لیے اتنی لمبی تاریخ دی ہے، یہ بھی کہیں نہیں ہوتا کہ خواتین کے لیے اتنی لمبی لمبی تاریخیں دیں، خصوصاً ان کیسوں میں جہاں سب کچھ واضح ہے، کرسٹل کلیئر ہے کہ ان کے پاس سے کچھ برآمد نہیں ہوا۔ وہ وہاں پر دو بہنیں کھڑی ہوئی تھی، ان پہ دفعہ 144 کا نفاذ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ 4 سے زیادہ لوگ اگر ہوں تو پھر وہ اپلائی ہوتا ہے۔ وہ دونوں نہتی تھیں، ان کے پاس سے کچھ نہیں ہوا، پھر پولیس چاہے تو جو ان کے اوپر ڈال دے، تو انہوں نے ان پر جو دہشت گردی کا کیس بنایا ہے وہ نہایت شرمناک ہے، نہایت افسوسناک ہے اور نہایت عبرتناک ہے کہ اس سے وہ لوگ بھی عبرت پکڑیں جو آج اقتدار میں ہیں۔ اقتدار کبھی کسی کا نہیں رہتا، وہ صرف اللہ پاک کی ذات ہی ہے جس کا اقتدار ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید جو ڈیٹیلز آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔